آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ اگر آپ نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو آپ پچھتائیں گے، اور سوائے پچھتاوے کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 شعبان اور جمعہ کا مبارک دن ہے۔ جمعہ کا دن وہ مبارک دن جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار کہا۔ تو آج کے دن ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ، ایسا طاقتور عمل جو آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کی لاکھوں حاجات ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ مزید اس پر روشنی ڈالیں گے مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 22 شعبان المعظم اور جمعہ کا دن بڑا ہی بابرکت، باسعادت اور پر نور دن ہے۔ اس دن میں اللہ کی ذات عالی نے ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی ساعت مقرر فرمائی ہے کہ جس گھڑی، جس ساعت میں ہم اللہ کی ذات عالی سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات عالی نے تعین نہیں فرمایا کہ وہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پر وہ گھڑی ہے، اس گھڑی میں تم مجھ سے مانگ لو۔ جس طرح لیلۃ القدر کا اللہ نے تعین نہیں فرمایا، وہ جستجو، تتبع، تلاش کو بڑھانے کے لیے اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن جو گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے اس کو اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ اب ہمیں ڈھونڈنا خود ہے، وہ کون سی ساعت ہے، وہ کون سی ایسی گھڑی ہے، وہ کون سا ایسا مبارک لمحہ ہے کہ جس میں اللہ ہماری کی گئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اس وقت میں انسان جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں تم جو بھی اپنے رب سے مانگو گے اللہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تو بہرحال چاہے عصر کی نماز کا وقت ہو یا دو خطبوں کے درمیان کا وقفے کا وقت ہو، ہم نے اللہ کی ذات عالی کو منانا ہے، اپنی حاجات و ضروریات اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے کہ کس طرح ہمارے رزق کا مسئلہ حل ہو، کس طرح ہمارے کاروبار کا مسئلہ حل ہو، کس طرح ہماری نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے، کس طرح ہمارا نافرمان شوہر فرما بردار بن جائے، ہماری نافرمان بیوی فرما بردار بن جائے۔ یہ سارے معاملات اللہ کی ذات عالی کے سامنے ہم نے رکھنے ہیں جمعۃ المبارک کے دن۔ تو ان ساعتوں کو، ان گھڑیوں کو کبھی ضائع نہ کیا کیجئے، ان اعمال کو ضرور کیا کریں، اس کے آپ کو بہت زیادہ فوائد و ثمرات برآمد ہوں گے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ اس سے پہلے ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں، آپ کی توجہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ ہماری ویڈیوز اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہم آپ سے یہ شیئر کرتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہم یہ ویڈیو آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کر جائیں، ایسا عمل کر جائیں، آپ لوگوں کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو نیا عزیز آئے گا کمنٹ باکس میں، وہ آپ کا لکھا ہوا پڑھے گا، اپنا بھی لکھ جائے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ، اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جمعۃ المبارک کا دن، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کسی بھی قسم کی آپ کا کوئی مسئلہ اڑا ہوا ہے، کوئی بھی حاجت آپ کی جو حل نہیں ہو رہی،
دنیاوی اسباب آپ نے بہت زیادہ اختیار کیے لیکن مسئلے کا حل نہیں نکل رہا۔ آپ یہ عمل کریں، عمل کے بعد اللہ سے دعا کریں، میں یقین کامل سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کیا ہے؟ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، صرف ایک تسبیح، اللہ الصمد یا فتاح، اللہ الصمد یا فتاح، اللہ الصمد یا فتاح۔ قرآنی آیت اور اللہ کا نام دونوں کو اکٹھا ملا کے پڑھنا ہے، صرف 100 مرتبہ۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ کر لیں، لیکن میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اگر آپ کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اور اب رہا سوال یہ کہ درود پاک پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ جتنے بھی قرآنی آیات اللہ تعالیٰ کے پاک اور مبارک نام ہوتے ہیں، ان کا جب وظائف کیے جاتے ہیں، ہم کہیں یا نہ کہیں، آپ نے اول آخر 3 بار، 5 بار، 7 بار درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود جو آپ کے ذہن میں آ جائے آپ اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وظیفے میں برکت پڑ جاتی ہے، وظیفے میں برکت پڑ جاتی ہے، وظیفے کی قبولیت کے آثار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ آصف بھائی، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہو اس وظیفے کے متعلق تو آپ ضرور کریں۔ کر صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن کا یہ عمل بتلایا، اگر کوئی کسی وجہ سے 22 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل نہ کر سکے تو کیا وہ اگلے جمعے یہ عمل کر سکتا ہے؟ سوال آپ نے سماعت فرما لیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ 22 شعبان کو نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ویڈیو ہماری لیٹ پہنچتی ہے یا آپ دیر سے سنتے ہیں، تو آپ جس جمعے کو آپ سماعت کر رہے ہیں اس جمعے کو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہن میں اپنی حاجت، ضرورت، اپنا مسئلہ رکھ کر جو ترتیب ہم نے آپ سے عرض کی ہے اسی ترتیب کے مطابق آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، جمعۃ المبارک کے دن کا کر صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جو خاص طور پر کسی بھی حاجت کے لیے ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے نہیں پڑھنا۔ اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل پڑھتے ہیں تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔